آخر کب تک کی کہانی کے بارے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں اس کی مکمل کہانی آپ کو بہت جلد ایکسپلین کروں گی، تو آج اس کہانی میں پرومو کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مکمل کہانی کے بارے میں بھی کچھ جان جائیں گے۔ اب تک کی کہانی کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں کہ بیچاری فجر کا سر ظفر نے ریپ کرنے کے بعد بشرا کو یہ کہلوا بھجوایا تھا کہ وہ اسے دوبارہ آ کے ملے، اور بشرا نے بھی اس کو خوب ڈرا دیا تھا کہ اگر وہ نہیں جائے گی تو سر ظفر اس کی ساری ویڈیو کو وائرل کر دے گا۔ اس لیے تو بشرا اس کو بہت زیادہ ڈرا رہی تھی، اور اس کے ڈر کی وجہ سے اب تک فجر کی بہن نور کو اور اس کی والدہ کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ بشرا تو اب فون کو بھی نہیں اٹھا رہی تھی اور بعد میں بھی ان دونوں کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر سر ظفر کے بارے میں کوئی بھی کارروائی ہوئی تو بشرا کا بھی بہت زیادہ برا حشر ہوگا۔ جبکہ ان کی والدہ نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ وہ فجر کی شادی کر دیں گی، اور جو کوئی بھی کارروائی اس کی زندگی میں ہو چکی ہے وہ اسی بات میں چھپائی جا سکتی ہے۔ اس کی والدہ نے تو فجر کے رشتے کے لیے بہت زیادہ کوششیں شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ لڑکے نے بھی فجر کو دیکھ لیا تھا اور دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ ابھی تک تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکی پہلے ہی ریپ شدہ ہے۔ اس کے بعد تو ساری کہانی ایک نیا ہی موڑ لینے والی ہے، کیونکہ فجر کی شادی بہت جلد اس لڑکے سے بھی طے پائے گی، اور اس کے بعد اس کی والدہ اس کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ مجبور کر دیں گی کہ یہ کہانی اسی جگہ یہیں پر دفن کر کے اس کی نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ یہ تو ہوئی ایک طرف کہانی، جبکہ دوسری طرف اب نور یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی طرح سر ظفر کو اس کے انجام تک پہنچائے، کیونکہ اکیڈمی میں جا کے تو وہ سر ظفر کو بہت ساری دھمکیاں دے چکی ہے اور اس کو یہ بتا چکی ہے کہ وہ اس کی دھمکیوں میں آنے والی نہیں، اور وہ جو کچھ اس کو بلیک میلنگ کی ویڈیو کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن یہ اس کو اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچائے گی۔ سر ظفر کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ لڑکی بہت زیادہ ٹیڑھی ہے، اس کو بھی قابو کرنے کا کوئی طریقہ کرنا چاہیے۔ پہل تو بیچاری نور جب پولیس اسٹیشن جائے گی تو اس کو بہت زیادہ مایوسی ہوگی، لیکن ایک انسپیکٹر سے ملاقات کے بعد وہ ساری کی ساری داستان اسے بتائے گی، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر ایکشن لے کر سر ظفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی آپس میں بہت زیادہ دوستی ہوتی چلی جائے گی، اور انسپیکٹر کو تو نور سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہانی ایک نیا ہی ٹرن لینے والی ہے، کیونکہ نور کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یہ انسپیکٹر آگے جا کر اس کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے، کیونکہ جب نور کے والد کو اس کے کاروبار کے گھاٹے کے بعد فالج کا اٹیک ہوگا تو وہ کام کے قابل نہیں رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چاچا جب ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے تو ان لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا آغاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ حالات فاقوں کی نوبت تک آ جائیں گے۔ اسی لیے اب نور فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنے گھر کی گاڑی کو خود کھینچے گی اور اپنے والد کے کاروبار کو سنبھال لے گی، لیکن شروع میں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا آغاز ہوگا، کیونکہ ورکرز اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے کہ وہ کسی عورت کے نیچے کام نہیں کریں گے، لہٰذا اگر گھر کا کوئی مرد آ کر فیکٹری کا چارج سنبھال لے تو ہم اس کے نیچے کام کر سکتے ہیں، لیکن تم جو کچھ کہہ رہی ہو ہم تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اسی لیے بیچاری نور کے لیے ساتھ ساتھ مشکلات کا جو آغاز شروع ہوگا وہی انسپیکٹر قدم قدم پر اس کا ساتھ دینے والا ہے، اور ان لوگوں کو ایک ایک کر کے وہ اس طرح کا سبق دے گا کہ آخرکار آپ دیکھیں گے کہ نور کی زندگی میں جو مشکلات آئی تھیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور یہی لوگ جو کہ اس کے شروع میں بہت زیادہ خلاف تھے وہ اسی کے انڈر کام کر فیکٹری کو بہت زیادہ کامیابی دینے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نور کے والد جو کہ بیٹیوں کے ہونے پر اس کی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، اب ان کو بھی یہ سبق ملنے والا ہے کہ بیٹی کبھی بھی کسی کے لیے زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں اگر چاہیں تو وہ حالات کا مقابلہ بھی کر سکتی ہیں اور حالات کی گاڑی کو بھی اسی طرح کھینچ سکتی ہیں جیسے کہ ایک بیٹا کر سکتا ہے۔ یہ ساری کہانی اسی کے گرد ریوالو کر رہی ہے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو اسی کہانی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔